مکہ مدینے کا انتظام. اور اس زمانے میں اس علاقے بچوں یہ باتیں یاد رکھا کرو, یہ تاریخ عرب ہے, آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. مکہ مدینے کا پرانا نام جو تیرے رسول اللہ کے دور سے چلا ہے وہ حجاز مقدس تھا. جب ترک مسلمانوں نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا, وہ اپنے دشمن بھولتا نہیں ہے, اور مسلمان دشمنوں کو تو بالکل معاف نہیں کرتا, کیونکہ یہ عیسائی تو سادے نہیں مان ہوتے, اور اوپر سے اقتدار مل جائے. ترکوں کو سزا دینے کے لیے امریکہ نے مکہ مدینے پہ جنگ کی, اسلحہ دیا شاہ سعود کے قبیلے کو. جو تاریخ سے واقف ہے میری تائید کر دو یار, تاکہ دوسرے بچوں کو یقین آ جائے. مکے کا قبضہ شاہ سعود کو دلوانے کے لیے اللہ کے گھر پہ گولیاں چلائی گئی, اور ترکوں نے گولی کا جواب گولی سے اس لیے نہیں دیا, وہ سمجھتے تھے کعبہ امن کی جگہ ہے. اب جی ہاں یہ حرم ہے, یہ امن کی جگہ ہے, لہذا وہ خاموش رہے, اور یک طرفہ یہ اقتدار جو ہے یہ شاہ سعود کے قبیلے کو دے دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں لٹریچر سے کہ یہ شاہ سعود کون تھا, یہ قبیلہ جس کے نام پہ سعودی عرب بنا, یہ سعود کون تھا؟ یہ بحری قزاق تھا. بحری قزاق کسے کہتے ہیں؟ یہ سمندروں میں جہاز لوٹا کرتے تھے, یہ بحری ڈاکو تھا. تاریخ میں شاہ سعود بحری ڈاکو تھا. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جینز نسلوں میں چلتے ہیں, بڑے ان کے باغ لوٹا کرتے تھے. شکریہ, بہت شکریہ. سمیت بات کلوز کر رہا, سمیت سعودیہ کے, سمیت تمہارے ملک کے, جب حضور کا نام لکھا جائے یا پڑھا جائے کیسے پڑھتے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں میرے ملک میں جن اللہ والوں کو بات کرنے میں جلدی ہوتی تھی تو وہ حضور کا نام لے کے صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں کہتے تھے, بس ڈائریکٹ کہہ دیتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی متوجہ ہے. اور جو ماشاءاللہ معتدل لوگ ہیں ان سب کے نظریے میں اور عقیدے میں حضور کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا گیا. اور موجودہ عمرانی حکومت نے کیا چاند چڑھایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ. یہ سلیبس کا حصہ ہے. اب جو بچہ نہیں لکھے گا اس کے نمبر کٹیں گے. آپ کو خدا را میری مومنین شبی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو, اپنے فاصلے کم کرو. لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی. آنے والی اولاد آپ کے بارے میں کیا سوچے گی؟ لہذا اپنے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے نا خدا رہے میں چھوڑیں, ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش کرو. اور میری موجودہ حکومت سے ایک اپیل ہے کہ آپ ایک ہی ایسے حج کے چرولے چ درود پورا لکھ لیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ. رولا مکاؤ یار, یہ جو 2 سال بعد پھر تم نے سلیبس ازواجہ ہی کا لانا ہے. لیکن میں ایک بات پوچھنے کا حق رکھتا ہوں, اصحابہ ہی کو آلہ ہی کے ساتھ لکھنے والوں, کل تک تو تیرے ذمہ دار مولوی کہتے تھے کہ سارے ہی آل ہوتے ہیں, اب علیحدہ صحابہ کو کیوں لا رہے ہو؟ ہاں میری بات پہ توجہ کریں آپ, میں بات پہ کلوز کر رہا ہوں. بھائی کل تک تو یہی تھا نا, یعنی آل محمد کی جب بات آتی تھی نا تو یہ نا آل محمد والا آل جو ہے نا اسے انگریزی کا آل سمجھتے تھے. ALL. تو جب سارے آل تھے تو ابھی یہ صاحبے ہی کہاں سے آ گئے؟ اور صحابہ تو خود آل پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی. آپ یہ ملک میں کیا نظام کیا لانا چاہ رہے ہو؟ اور بس آخری بات سے میں قریب ہو رہا ہوں, سلیبس تم نے بدل لیا ہے اور بڑے خوش ہیں یہ قبلے کعبے کہ اب سلیبس مروی کا, اب ہمارے بچے
پاکستانیوں کے بچے یکساں نصاب جب پڑھیں گے تو اس میں اصحاب ہی پہ بھی درود ہوگا. اور سلیبس بدلا ہے, نمازوں کا کیا کرو گے؟ یار کچھ بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں. اور مسلمانوں خدا ہو پھر کے مذہب اپنے رکھو. ماشاءاللہ اور نمازوں پہ نظر, سلام پھیرنے سے پہلے, نماز ختم کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. میں وہی پڑھتا ہوں جو بھائی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. میں سرکاری درود کی بات کر رہا ہوں. وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ, جیسے تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم کا دسترخوان بڑا وسیع تھا, اور جن بندوں کے دسترخوان بڑے وسیع ہوتے ہیں نا, ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار بھی بڑے تھے, لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. میں کہ مشورہ دے رہا ہوں, ممبر میں مدثر کے قریب کر رہا ہوں. کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہنے والوں, شریعت اسلامیہ میں وہ عظیم المرتبت شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا. دیکھو میں کیمرہ کو سامنے بات کر رہا ہوں تو میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. بالکل ایسی خطابت نہیں کرنی چاہیے کہ بعد میں معذرتیں اور معافیاں مانگنی پڑے. بات وہ کرو جس پہ قائم رہو. کلودوں کی گفتگو. مہربانی سے آپ جی خیر و برکت رہے آپ سب کے گھروں میں. تاریخ اسلام میں وہ قد آور شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 فرض پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا جی موڈ ہو گئے تو اور پڑھائیے. آپ کے کیا کہنے یار, آپ کمال بات کو سمجھتے ہیں. بلکہ جی بسم اللہ, نہیں باتیں ساری ممبر پہ ہو نہیں سکتی, ہماری کچھ مجبوری ہے. آپ وہاں بیٹھے ہیں, میں یہاں ہوں, میری یہاں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں. ہمیں کیپسول میں دوائی دینا ہوتی ہے. بلکہ ایک اسلامیات کا ٹیچر نا جی, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ایک اسلامیات کا ٹیچر بچوں کو اسلامیات پہ لیکچر دیتے اس نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھیں, وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس کا کیا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی. بول پڑھو یار, آپ پریشان ہو جاتے. اچھا ایک کلمہ مجھے دے دے, وزیرستانی بندے ہمارے علاقوں میں آ گئے. وزیرستان آپ واقف نہیں ہیں, وہ اونچ نیچ ہے, اور ہم پہاڑوں کی بات کبھی کبھی اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی یادیں وابستہ نہ ہوتی تو محمد احد میں زخمی کیوں ہوتا ہے, کیونکہ یہ سارے محفوظ مقاموں پہ پہنچ چکے تھے. بس بات کلوز ہو گئی. وزیرستانی بندے ہمارے علاقوں میں آگے, فرض کریں میلسی کے علاقے میں, تو ہمارے ہاں یہ اکثر جگہوں پہ بس اسٹاپ پہ چھوٹی سی مسجد ہوتی. تو جب وہ مغرب کا ٹائم تھا, ان پٹھان بھائیوں نے رولا پا دیتا, سلاد سلاد. وہ ڈرائیور ڈر کے اس بریک لائے, وہ انج کر کے 2 بندے اترے, نماز مغرب پڑھی, باہر آگے دوسرے سے کہتے ہیں اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے جماعت نکل گئی. مسلمانوں یار, جس شریعت میں اتنی گنجائش سے نکال لیتے ہو, وہاں میں مشورہ دے رہا ہوں, بہت درود تم نے پڑھ لیا ابراہیم پہ, آپ کسی نماز میں باب آدم پہ بھی درود پڑھ لو. نہیں آپ دھیان نہیں دیں گے, مجھے دکھ رہے گا. بات میں آخری کر رہا ہوں, حضرت آدم صرف نبیوں میں پہلا نہیں ہے, وہ خلیفوں میں بھی پہلا ہے, اور جو اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ ہے وہ آدم ہے.
خالی جگہ خود پر کرتے رہے. اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے. میں اس خلافت کی بات کر رہا ہوں جو آسمانی تھی, میں اس خلافت کی بات کر رہا ہوں جو قرآنی تھی. انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے. اللہ کی طرف سے دوسرا خلیفہ نبی اللہ حضرت داؤد ہے. اللہ کی طرف سے تیسرا خلیفہ نبی اللہ حضرت ہارون ہے. اور اللہ کی طرف سے چوتھا خلیفہ ابو طالب کا بیٹا علی. آسمانی خلافتوں کی تو کبھی بس ختم ہوگی بات. کبھی حضرت آدم پہ بنا درود میں بنا کے دے دوں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید. بابا بشریت ہے, بابا انسانیت ہے, منصوص من اللہ ہے. بہت بڑا نام ہے حضرت آدم کا. پڑھو درود کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم. اب موڑ وہ آ گیا ہے کہ جہاں پھر مجھے تشریح نہیں کرنی, میں درود و سلام انہیں سمجھانے لگا ہوں کہ کن پہ پڑھتے ہیں کن پہ نہیں پڑھتے. میرا سیاسی پریس ڈال کے ہمیں قید نہ کرو. ہم اول درجے کے شہری ہیں اس ملک کے. جب ہندوؤں نے اور انگریزوں نے محمد علی جناح قائد اعظم سے سازش کی تھی کہ اسے ملک دے دو, خزانہ خالی دو, خزانے پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتے, یہ ملک محمد علی کیسے چلائے گا. 1947 میں خزانہ خالی تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کو 1 کروڑ کا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے ذہن میں سو رہا. وہ کون تھا؟ وہ حسینی تھا. نام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وہ راجہ محمود آباد تھے, وہ مولائی تھے, وہ شیعہ تھے, وہ اثنا عشری شیعہ تھے, وہ مولا کی ولایت کا, علی ولی اللہ کا اقرار کرنے والا شیعہ تھا. قائد اعظم کا نکاح فقہ جعفریہ پہ ہو, قائد اعظم کا جنازہ علموں کے سائے میں اٹھے, خزانے بھرنے والے بھی شیعہ ہو, تیرے بھی کیا کہنے. پھر ڈیرہ اسماعیل خان کا مولوی کہے کہ شیعوں کا ملک میں کیا ہے, مجھے کہنے کا حق ہے کہ اگر یہ پاکستان 3 یا 4 اگست کو بنا تھا, پھر ان مولویوں کو دے دو. اگر 14 کے صدقے یہ ملک 14 کو بنا ہے, پھر یہ ملک حسینیوں کا ہے. میں نے درود کلیئر کرنے لگا کہ کن پہ پڑھتے ہیں اور کن پہ نہیں پڑھتے. بنا بنایا درود نہیں میں نے دے دیا. اور میں آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ کی وساطت سے اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, فجر کی 4 فرض پڑھنے کی گنجائش ہے, بغیر وضو کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے, جمعہ بدھ کو پڑھنے کی گنجائش ساڑھے نہیں, ان میں ہے. میں انہیں کہہ رہا ہوں کہو کما صلیتا علی آدم وعلی آل آدم. خدا کی قسم مسلمان بچوں, اگر یہ درود پڑھو گے نا آل آدم والا, تیرا مولوی تجھے کھانے کو آئے گا, وہ کہے گا مت ماری گئی ہے. جاہل نہ بنو, آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب پتا تمہیں سایا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے. یہی سبب ہے 11 محرم کو بھائیوں کی مقتل سے گزری تھی نا عالیہ. اب جی بھائی تو ایک بھی قتل ہو جائے, بہن کا پے کا دروازہ بند ہو جائے. جب 9 بھائیوں کی لاشوں سے درود کے حوالے سے بات ذہن میں آئی, پھر عالیہ بی بی نے جب حسین جیسے ویر کو مختلف جگہوں پہ دیکھا, آپ جی مدینے کو منہ کر کے بی بی نے ایک نوحہ پڑھا,
یا محمد نانا کو آوازیں دی اور آواز دے کے کہتی ہے نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. آباد رہو. سیدہ تمہارا گریہ قبول کر. حسین کی ماں تمہارے یہ گریہ کی بلند آواز سے قبول کر. جب یہ بلند آواز سے گریہ کرتے ہو نا, اسے پنجابی میں ایک ہوتا ہے رونا, ایک ہوتا ہے کرلانا. اولاد زہرا پہ صرف رویا نہ کرو, کرلایا کرو. یہ سنت حسین کی ماں زہرا کی. آپ جی اگر سیدہ, اگر بی بی زہرا چپ چاپ آنسوؤں سے روتی ہوتی تو پھر مدینے کے لوگ علی سے شکایت کیوں کرتے کہ فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے. عجیب قسمت ہے زہرا اور ثانیہ زہرا کی. 2 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں, بھائی کو ٹائم دوں. میری دعا ہے میری بیٹی کے پہنے پردے میں, آپ میرے بھائی ہیں, بزرگ ہیں, مالک کسی عزادار کو تب تک موت دینا جب تک سیدہ عالیہ کی دہلیز کا سلام نہ کر. آمین کہا کرو. میں اس لیے منت آپ کی کر رہا ہوں آمین کی کہ زیارتوں کا تعلق پیسے سے نہیں ہے, بلانے سے. امنگ پیدا کرو. دن رات دعائیں مانگو, مجلس میں ہوتے ہو, مصلے پہ ہوتے ہو, تلاوت قرآن. یا اللہ بی بی کا شہر دکھ, یا اللہ. اور خدا کی قسم کوئی بندہ شام جا ہی نہیں سکتا جب تک عالیہ دستخط نہ کرے. آپ ربط پیدا کریں. اور جب آپ جائیں گے نا, تقریباً 9 سال جنگ رہی ہے, 32 اسلامی ملکوں کے دہشت گردوں کو شام میں بھیجا گیا صرف بی بی کی قبر سے لڑنے کے لیے. اور ان بڑے بڑے اسلامی ملکوں نے اسلحہ اور پیسہ دہشت گردوں کو اتنا سپلائی کیا. ان کا پروگرام تھا, خاص کر سعودیہ کا پلان تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا تھا نا, ویسے شام والی بی بی کا روضہ بھی گرا. 2018 میں بی بی نے کرم کیا. 2012 میں جنگ شروع ہوئی تھی, مسلط کی گئی تھی جنگ. 12 سے پہلے ریگولر میں نے 7 سال 40 چہلم سیدہ کے مزار پہ, سیدہ کی دہلیز پہ کرتا تھا. یہاں پروگرام مجلسوں کے لیے ہی نہیں تھا. درخواست ہر سال بی بی کو دے آتا تھا کہ بی بی اگلے سال کا بھی عمر عطا کر دے. اس میں صحت بھی آ جاتی تھی, رزق بھی آ جاتا تھا. مسلسل میں جاتا رہا. میرے ذاکرین دوست جو قریبی ہیں انہوں نے کہا شاہ جی ہر کوئی چہلم کرنے کربلا جاتا ہے, آپ شام کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا کلچر ہے بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں, اس لیے میں آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. اللہ میرا جانتا ہے بڑا انتظار ہے بی بی کو, عزاداروں کا. جیسے بھی ہے مشکل حالات میں بھی پلان کرو. میلسی کے علاقہ بہاری ضلع کے لوگوں پلان کر کے بی بی صاحب تو رستے کھل چکے ہیں, پلان کر کے بیٹیوں کے زیور بھی بیچنا پڑے. ایک دفعہ شام ہو آؤ. جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب. آباد رہو, بڑی تنہا ہے سیدہ. بس آخری لفظ میں کہہ رہا ہوں, جب آپ جائیں گے میری یہ بات آپ کے ذہن میں آئے گی. جب اترو گے نا دماسکس ایئرپورٹ سے, زائرین جب باہر آتے ہیں ایئرپورٹ سے باہر, ٹیکسی ڈرائیوروں کی شام کے دمشق ایک لائن لگی ہوتی ہے سواریاں لینے کے لیے. زائرین ان کی زبان نہیں سمجھتے, وہ زائرین کی زبان نہیں سمجھتے, تو ٹیکسی ڈرائیور ظاہروں کو پہچان لیتے ہیں, پھر ایک آواز دیتے ہیں سیدہ زینب. آباد رہو, مالک آپ کو شام ضرور لے جائے. جس انداز میں سیدہ کا پرسہ دے رہے ہو, جس انداز میں ماتم کر رہے ہو, میں سید بار بار آپ کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں. مالک آپ پہ کرم کرے, سیدہ کرم کرے, آپ شام جائیں. میں نے یہ لفظ مختصر میں نے یہ لفظ کیوں کہے ہیں کہ بی بی کو تمہارا انتظار ہے. خدا کی قسم ایک لمحہ مجھے دے, جب آپ جائیں گے نا بی بی کے شہر میں, بی بی کا اپنا بکھرا شہر ہے. یہ سید جہاں جہاں بھی دفن ہے اپنی ملکیت میں دفن.
رسمی جگہوں پہ دفن نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کچھ بندے کہتے جی میرے 2 بیٹے ہیں, پلاٹ میں نے لے لیے تو ان کے گھر بنا دوں گا اگر زندگی رہی. ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے. حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے. روتے بھی ہو, دعائیں بھی اپنی ذہن میں رکھیں. اور یہ جو شام والا ٹکڑا زمین کا ہے نا, یہ ملکیت ہے بی بی کی. شام تو شام ہے, ہمیں کہتے ہیں روتے کیوں. مدثر اقبال آپ گواہی دیں گے, آپ بھی جو خبر لوگ ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے نا گجرات, کھاریاں, جہلم, یہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ یورپ مزدوریوں کے لیے جاتے ہیں. ہاں بیرون ممالک, شہروں کے شہر, پنڈاں دے پنڈ, بہت سارے گئے ہوئے. ایک بچہ ابھی اس کا وہاں پہ نیشنل نہیں ہوا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, ماں باپ غریب تھے. وہاں سے دوستوں نے فون کیا ان کے باپ کو کہ قدرت امر الہی ہے, کسی کا زور تو ہے نہیں, لیکن ڈیڈ باڈی واپس لانے پہ بڑا خرچہ آتا ہے, بڑے مسائل ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے بیٹے کو یہیں دفنا دیں. اس کے باپ نے کہا ٹھیک ہے, میں غریب ہوں, 2 ایکڑ میری صرف زمین ہے, میں 2 ایکڑ ہی بیچ دوں گا, لیکن میرے بیٹے کی قبر میرے ملک میں بننی چاہیے. میں جہاں رہتا ہوں مسلمانوں, تجھے بیٹوں کے جنازوں کا احساس ہے, علی کی بیٹیوں کا تجھے اندازہ نہیں ہے. کہاں مدینہ کہاں شام, آباد رہو, چھوڑ رہو. بس آخری بات کر کے نمبر میں بھائی کو دے رہا ہوں, آپ پرسہ ہو گئے, تعزیت ہو گئے, یہی آخری بات ہے. جب آپ جائیں گے مالک آپ کو لے جائے, میں پھر دعا مانگوں, جب آپ جاؤ گے سیدہ کا شہر شروع ہوگا, جس شہر کو وہاں کی زبان میں زینبیہ بھی کہتے ہیں, اور دوسرا نام ہے سیدہ زینب. 2 نام ہے بی بی کی شہر. اور جب بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے نا, اپنا مقام دیکھو, اپنی حیثیت دیکھو, کوشش کرو سلام کر کے آئیں. وہاں ایک عربی کا بورڈ ہے جس میں بی بی کی طرف سے لکھا ہوا ہے زائروں کے لیے, تراحب بکم زینب بنت. ترجمہ پتہ کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے میرے حسین کی شیعو, زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہی ہے. اللہ تیرا گریہ قبول کر لے. حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے. بی بی کہتی ہے میرے حسین کے شیعو, زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی ہے. نصیبوں کا پرسہ ہو گیا, لیکن ادھوری رہ جائے گی میری مجلس, ادھوری رہ جائے گی مجلس اگر میں ان شہیدوں کو سلام نہ کروں جو 9 سالوں میں بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارے. اللہ میرا جانتا ہے, ان میں لبنان کے ماتم, ایران کے ماتم, پاکستان کے ماتم, عراق کے ماتم. جب آپ جائیں گے تو ایک ہی اب گیٹ کھلتا ہے سیکورٹی کی وجہ سے, اور اس گیٹ سے پہلے گلی میں ان شہیدوں کی تصویریں جو بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارے. میں جب گیا ہوں نا 2018 میں, ان شہیدوں کی تصویروں میں کم سے بچے کی تصویر پہ میری نظر, بڑا اس بچے کا نورانی چہرہ. میں لوگوں سے کہا یہ بھی شہیدوں میں, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا مولانا یہ یہاں کا نہیں تھا, عراق سے ملک چھوڑ کے آ گیا تھا, اور باقی لوگ بی بی کی قبر پہ پہرا 8 گھنٹے دیتے تھے, یہ دن رات پہرے پہ رہتا. آپ کی آئے مولا قبول کر لے. انہوں نے کہا یہ سوتا نہیں تھا. ایک دن اللہ جانے ہمت کسے اس نے دی تھی, دن رات ڈیوٹی کرتا, جاتا ہی نہیں تھا, رہتے ہی بی بی کے حرم میں تھا. اور جب ایک اٹیک ہوا نا سیدہ کے روضے پہ, اور اسے گولی لگی ہے سینے پہ, یہ شہید ہو کے گرا, اور پھر اس کی جیب سے ایک چٹ نکلی جس میں جو فقرہ لکھا ہوا تھا عبادت پر سے مکمل ہو جاتے ہیں, اس چٹ پہ لکھا ہوا تھا میں سیدوں عراق چھوڑ کے میں شام لڑنے اس لیے آ گیا ہوں, میں بی بی کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سیدہ غریبہ بچی کی شادی سے 20 چند دن شادی ہے.